السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شاہنواز عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں نگری لورا نیوز۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ مہمان شخصیت موجود ہیں ندیم اورنگزیب چودھری صاحب، جنہوں نے حال ہی میں CSS کا امتحان پاس کر کے اسسٹنٹ کمشنر کے عہدے پہ فائز ہونے جا رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، ندیم اورنگزیب چودھری نے کن حالات میں رہ کر یہ CSS کا امتحان پاس کیا اور سرکل لورا کا نام روشن کیا، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں انہوں نے یہ کیسے پہاڑ سر کر لیا اور اتنا بڑا ٹارگٹ انہوں نے اچیو کیا، اور اس کے پیچھے کیا راز ہے اور کن حالات سے گزر کر انہوں نے یہ ٹارگٹ اچیو کیا۔ وسائل کی کمی ہونے کے باوجود انہوں نے اتنا بڑا ایک کام کر لیا جو ناممکن کام تھا، لیکن انہوں نے جو ہے اس کو ممکن کر دکھایا۔ تو چلتے ہیں اپنے مہمان کی طرف اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں ان سے کہ ندیم اورنگزیب صاحب نے یہ اتنا بڑا مارکا جو ہے یہ کیسے سر انجام دیا ہے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور آپ کی نوازش۔ اس کے بعد ہم آپ جو ہے ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے یہ CSS کا امتحان پاس کیا، اور یہ CSS کا امتحان جو ہے کتنا ٹف ہے، کن لوگوں کے لیے مشکل ہے، اور کیا مطلب اس میں خاصیت ہے جو کرنا چاہ رہے ہیں اگر؟ جی، فرسٹ آف آل تھینک یو، آپ نے مجھے انوائٹ کیا یہاں پہ۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ CSS کا مخفف ہے سینٹرل سپیریئر سروسز، اور CSS یہ ہوتا ہے کہ آپ CSS کا ایک امتحان ہوتا ہے جو ہر سال فیڈرل پبلک سروس کمیشن ایک ادارہ ہے، پاکستان کا آئینی ادارہ ہے۔ فیڈرل پبلک سروس کمیشن ہر سال یہ ایگزام فروری کے مہینے میں جو ہے وہ اس کا انعقاد کرتی ہے، اور ملک بھر سے پورے پاکستان سے، کشمیر سے لے کے کراچی تک، ملک بھر سے پڑھے لکھے نوجوان لڑکے لڑکیاں جو اچھی تعلیم رکھتے ہیں اور جن میں کچھ کر گزرنے کی ایک خواہش ہے، وہ اس میں پارٹیسپیٹ ہوتے ہیں۔ میں نے CSS کا امتحان سال 2020 میں دیا، CSS 2020 اس کو kehte ہیں۔ ہمارے وقت میں یہ تھا کہ پورے پاکستان سے تقریباً 40,000 لوگوں نے جو ہے وہ اپنے کاغذات جمع کرائے۔ 40,000 میں سے لگ بھگ 19,000 لوگوں نے اس امتحان کو دیا پورے پاکستان میں، اور ان 19,000 لوگوں میں سے پورے پاکستان میں سے 35 لوگ ہیں جو پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس، جس کو پہلے DMG گروپ کہتے تھے، اس کے اندر ایلوکیٹ ہوئے ہیں۔ الحمدللہ ان میں سے میں ایک ہوں۔ میری خیبر پختونخوا کے پورے صوبے میں جو ہے وہ تیسری پوزیشن ہے۔ تو یہ اللہ کا ایک خاص کرم تھا جو اللہ نے مجھ پر کیا۔ میری اس کے پیچھے بہت شدید محنت ہے۔ میں یہ صرف نہیں کہوں گا کہ صرف ہی کرم ہوا ہے، کیونکہ کرم وہیں پر ہوتا ہے جہاں پر محنت ہوتی ہے، جہاں پہ خلوص ہوتا ہے۔ میں نے دل سے محنت کی، دن رات ایک کیا، بہت سی کتابیں پڑھیں، بڑی ایفرٹ کی، تب جا کے میں نے اس میں بیسیکلی 3 اٹیمپٹ ہوتے ہیں، 3 کوششیں ہوتی ہیں، آپ کر سکتے ہیں زندگی میں 30 ایئرس 30 سال سے پہلے۔ تو یہ میرا پہلا اٹیمپٹ تھا، الحمدللہ اللہ نے مجھے ٹاپ کے گروپ سے نوازا۔ کچھ اپنا تعلیمی بیک گراؤنڈ بتاتا چلوں اپنے ویورز کے لیے۔ میں نے میٹرک جو ہے وہ میٹروپولیٹن اکیڈمی سے کیا۔ بیچ میں میں جو ہے وہ یہ جو ہمارا جو بینانی ہے یہاں کے تتیال کا اسکول ہے، میں یہاں پہ بھی پڑھا 2 سال۔ میں نے 1 سال سٹی اسکول جیسے اچھے اسکول میں بھی پڑھا۔ تو میرا میٹرک میٹروپولیٹن اسکول سے تھا کراچی۔ اس کے بعد میں نے جو ہے وہ سیکنڈ ایئر جو میرا انٹرمیڈیٹ ہے وہ عام سا گورنمنٹ کالج تھا، وہاں سے کیا ہے۔ اس کے بعد میرا 2 سال کا BSc ہے، وہ بھی عام سا گورنمنٹ کالج تھا۔ مقصد بتانے کا یہ ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ CSS صرف وہی کر سکتے ہیں جو بہت اچھی یونیورسٹیز سے پڑھے ہوئے ہیں یا جو فورن کوالیفائڈ ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایگزام بہت ٹف ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں آپ کو بڑے اعلیٰ معیار کی آپ کو نالج چاہیے ہوتی ہے، آپ کو سکلز چاہیے ہوتی ہیں، آپ کو کی لکھائی بڑی اچھی ہونی چاہیے، آپ کو دنیا کی ہر چیز کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ وہ بہت مہنگے اسکولوں میں نہیں پڑھ سکے، بہت اچھے ٹیچرز افورڈ نہیں کر سکے، تو شاید وہ نہ کر پائیں۔ میں آپ کے سامنے مثال ہوں، میں نے کسی بہت اچھے ٹیچر سے نہیں پڑھا، کوئی اچھی اکیڈمیز جوائن نہیں کی، میں ایون یونیورسٹی کوئی بہت بڑی یونیورسٹی سے جوائن نہیں کیا، میرا سمپل سا گورنمنٹ کالج سے 2 سالہ BSc ہے۔ تو یہ سب ہونے کے باوجود میں نے دن رات محنت کی، بہت اسٹڈی کی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر میرا ایمان تھا کہ محنت کبھی رائیگاں نہیں جاتی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے جتنا شکر ادا کیا جائے انہوں نے مجھے نوازا۔ یہ انسپریشن ہے ان لوگوں کے لیے، ہمارے علاقے کے لوگوں کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ CSS کرنے کے لیے وہ نہیں کر سکتے، یا ان کے مائنڈ میں سائیکلوجیکل بیریئر ہے۔ لیکن اگر آپ محنت کریں گے تو میں آپ کے سامنے مثال ہوں، آپ CSS جیسا امتحان بھی پاس کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ جی، بالکل بہت اچھی بات کی ہے ندیم اورنگزیب چودھری صاحب نے۔ ندیم صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ
آپ کے اساتذہ کرام جو ہے ان کو جب پتہ چلا کہ آپ سی ایس ایس کمپلیٹ کر کے آئے اور اس عہدے پہ جا رہے ہیں تو ان کا کیا بیہیو تھا؟ آپ سے ملاقات ہوئی ان کی آپ؟ جی جیسے کہتے ہیں کہ جو استاد ہوتے ہیں وہ روحانی والدین ہوتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے میرے اس کامیابی میں بھی مختلف ٹیچرز ہیں جنہوں نے رول پلے کیا، جنہوں نے مجھے سکھایا، اور میں جو ہے وہ ان کو جب میں نے بتایا کہ میں نے سی ایس ایس کا امتحان پاس کر لیا، کیونکہ یہ امتحان ہے ایسا ہے کہ یہ بڑے آنر کی بات ہوتی ہے، بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے پورے خاندان کے لیے، علاقے کے لیے، ٹیچرز کے لیے۔ تو جب میں نے ان کو بتایا کہ میں اس طرح سی ایس ایس کا امتحان پاس کر چکا ہوں تو وہ بہت خوش ہوئے، انہوں نے مجھے بہت دعائیں دیں، اور یقیناً ان کا سر فخر سے بلند ہوا ہوگا۔ یہاں پہ میں ایک چیز ایڈ کرتا جاؤں کہ میرے والد صاحب جو ہے وہ چودھری اورنگزیب صاحب، وہ بھی ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے انسان ہیں، اور ان کی ایک یہ خواہش تھی کہ میں سی ایس ایس کا امتحان پاس کر کے پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس میں ایلوکیٹ ہوں۔ تو یہ ان کی دلی خواہش تھی، اور اللہ نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں اپنے والد کی خواہش پوری کر سکا۔ اور ان کو جب میں نے نیوز سنائی، بلکہ میں نے جب ان کو کال کی، میرا رزلٹ آیا، میں راولپنڈی میں تھا، وہ گاؤں میں تھے بینانی میں، تو میں نے ان کو کال کی، میں نے کہا جی کہ میں اسسٹنٹ کمشنر ندیم اورنگزیب بات کر رہا ہوں۔ تو وہ بڑے آبدیدہ ہو گئے، اور بڑا ایموشنل مومنٹ تھا ہماری ساری فیملی کے لیے۔ تو اس کی تو الفاظ بیان نہیں کر سکتے جو لمحات تھے اس وقت، لیکن یہ اللہ کا بڑا خاص کرم ہوا ہے۔ بہت شکریہ جی ندیم صاحب۔ جو لوگ ہیں وسائل کی کمی کے باوجود جس طرح آپ نے اتنی محنت کی اور ٹف امتحان دیا، بہت ساری مطلب آپ نے مشکلات دیکھی، تو اسی طرح کے مزید اور بھی ہمارے جو گاؤں کے ہیں، ہمارے علاقے کے جو بچے ہیں، وہ اگر اس میں آنا چاہیں، سی ایس ایس کرنا چاہیں، تو ان کے لیے کوئی خاص پیغام آپ کی طرف سے؟ جی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں تقریباً لورا کی تحصیل کی تاریخ میں پہلا بندہ ہوں گا شاید جس نے سی ایس ایس کا امتحان پاس کیا، اور یہ اس کا مقصد یہ ہے، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے لورا کی تحصیل میں بہت قابل نوجوان موجود ہیں، بہت قابل لڑکے لڑکیاں موجود ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں جو تعلیم سے محبت بھی کرتے ہیں اور تعلیم کی اہمیت کو جانتے بھی ہیں، لیکن انفارچونیٹلی بدقسمتی سے لورا کی تحصیل میں مقابلے کے امتحانوں کا رجحان نہیں ہے اس طریقے سے جس طرح ہونا چاہیے۔ تو میں اپنے نوجوان ساتھیوں کو یہ کہوں گا کہ میں نے جس طرح سی ایس ایس کا امتحان پاس کیا ہے، اسی طرح ایک امتحان ہوتا ہے جو صوبے کا ہوتا ہے، پروونشل مینجمنٹ سروس، پی ایم ایس جس کو کہتے ہیں، اس میں آپ جو ہے وہ صوبے کے اندر سول بیوروکریسی کے اندر جاتے ہیں۔ تو 3 اٹیمپٹ اس کے ہوتے ہیں، 3 اٹیمپٹ سی ایس ایس کے ہوتے ہیں۔ تو آپ اپنی تعلیم میں، اپنے کریئر میں 30 سال سے پہلے ان کو ضرور کریں۔ یہ 6 اٹیمپٹ ہوتے ہیں، اس میں آپ محنت کریں، اور آپ کسی بھی اٹیمپٹ میں اگر کسی میں سی ایس ایس میں پاس ہو جاتے ہیں تو بہت خوب، ورنہ پی ایم ایس ہے اس میں بھی اگر آپ پاس ہوتے ہیں تو یہ آپ کے علاقے کے لیے، آپ کی سوسائٹی کے لیے بہت ایک بڑے آنر کی بات ہوتی ہے۔ اور سی ایس ایس اس لیے بھی ضروری ہے، سی ایس ایس اور سول بیوروکریسی میں اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ جب سول بیوروکریسی کے اندر آتے ہیں، گریڈ 17 میں اور اس سے ابو جاتے ہیں، تو آپ کے اندر ایک صلاحیت، آپ کو یہ اپرچونٹی ملتی ہے کہ آپ اپنے علاقے کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں، اپنے علاقے کی ترقی کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں، اپنے علاقے کو ایک اچھی ایڈمنسٹریشن گورننس دے سکتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی فیلڈ ہے کہ جس میں آپ لوگوں کو بہت بینیفٹ دے سکتے ہیں، عام پبلک کو، ایک سروس ہے یہ۔ تو کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ میں خود ابھی میں نے سی ایس ایس پاس کیا ہے، تو میری یہ خواہش ہے کہ میں لورا کے نوجوان لڑکے لڑکیوں میں آگاہی پیدا کروں، ان کی مدد کر سکوں جس بھی طریقے سے میں اگر کر سکا، کہ وہ سی ایس ایس کی تیاری کریں۔ اگر ان کو کوئی ٹپس چاہیے، کوئی اسٹریٹجیز چاہیے تو وہ مجھ سے مانگ سکتے ہیں، میں انہیں ہر قسم کی ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آنے والے وقت میں ہماری تحصیل لورا جو ہے وہ ترقی کرے، اور یہاں سے اسی طرح کے افسر نکلیں، اچھے کوالٹی افسر نکلیں، انجینئرز نکلیں، ڈاکٹرز نکلیں، تاکہ وہ اپنے ملک کا اور علاقے کا نام روشن کریں۔ بہت شکریہ جی، بالکل جی ندیم اورنگزیب چودھری صاحب نے بہت اچھی بات کی۔ اگر کسی کو شوق ہے سی ایس ایس کا یا اس کے متبادل جو انہوں نے بتایا ٹپس، اس کے لیے تو ان سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ ندیم صاحب، یہ آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا، آپ کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ آپ نے جو ہے گھریلو حالات بھی آپ کے کچھ ایز نارمل نہیں تھے، تو اس حوالے سے آپ نے کوئی کینٹین بھی چلائی اور اس میں ورک بھی آپ کرتے رہے، ساتھ آپ پڑھائی بھی کر رہے، تو کبھی آپ نے ایسا سوچا کہ یار گھریلو حالات کی وجہ سے کہ پڑھائی چھوڑو، یا اس طرح سے کوئی آپ کو؟ سر یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے، کیونکہ ہم جس علاقے سے رہتے ہیں یہاں پہ اکنامک ڈیولپمنٹ اتنی زیادہ نہیں ہے، تو لوگ اکثر مسائل کا شکار ہوتے ہیں، اور اکثر یہی وجہ ہے کہ لوگ میٹرک کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ اپنی تعلیم کو آگے نہیں کنٹینیو کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ شاید اپنے فائنینشیل
پوزیشن کو بہتر کرنے کے لیے اور اپنی ارننگ میں لگ جاتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں کیونکہ میں ارننگ کر رہا ہوں تو میں پڑھ نہیں سکتا۔ میں آپ کے سامنے زندہ مثال ہوں، میں نے میٹرک کے بعد بالکل کینٹین کی ہے، اور کینٹین کے بعد میں نے جنرل سٹور کیا ہے، اس کے بعد میں نے کال سینٹر پہ کام کیا ہے، میں نے پرائیویٹ ٹیوشنز پڑھائی ہیں، ٹیچنگ کر کے اپنی فیسز جمع کی ہیں، اپنی کتابیں میں نے جو لیں، میں جب ٹیوشنز پڑھاتا تھا میری ارننگ ہوتی تھی تو میں وہ بہت زیادہ کپڑوں پہ اور گھومنے پھرنے کے بجائے کتابوں پہ پیسے خرچ کرتا تھا۔ تو میں نے میٹرک کے بعد سے، مجھے ابھی جاب کرتے ہوئے، کام کرتے ہوئے تقریباً 10 سال ہو گئے، تو میں نے جاب کے ساتھ ساتھ اپنی تعلیم حاصل کی۔ تو یہ وہ لوگ جو اس قسم کے چیلنجز کا شکار ہوتے ہیں اور اپنا دل پھینک دیتے ہیں اور ہار مان لیتے ہیں، میری زندگی جو ہے وہ ایک آپ کے سامنے مثال ہے۔ آپ نے ہار نہیں ماننی۔ میٹرک کے بعد اگر آپ کام بھی کر رہے ہیں، شہر میں کام کر رہے ہیں، تو آپ اپنی تعلیم بالکل جاری رکھ سکتے ہیں۔ صرف کیا ضرورت ہے؟ ایک حوصلے کی ضرورت ہے، ایک ویژن کی ضرورت ہے کہ میں نے اچھی تعلیم کی طرف جانا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ تعلیم کو چھوڑ کر وہ پیسے کمانے میں اتنے وہ مگن ہو جاتے ہیں کہ وہ اس کی امپورٹنس کو، تعلیم کی امپورٹنس کو نہیں سمجھتے۔ تو میں پھر یہی کہوں گا کہ میں نے میٹرک کے بعد کام کر کے ساتھ میں تعلیم کی ہے، اور آپ بھی یہ کر سکتے ہیں۔ اور میں یہاں پہ ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو میں کام کرتا تھا وہ ایسا نہیں ہے کہ میرے والدین نے مجھے بہت پریشرائز کیا، نہیں، میرے والدین میری جتنی سپورٹ کر سکتے تھے انہوں نے میری سپورٹ کی، اور لیکن میں خود بھی بذات خود بھی کام کرنے کا مجھے پسند تھا، اپنا خرچہ خود چلانا میں چاہتا تھا۔ تو مطلب یہ ایک میری مثال ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی اب ہم کیونکہ جاب میں پڑ گئے ہیں اب ہم پڑھ نہیں سکتے۔ نہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں، تعلیم کی کبھی بھی حاصل کی جا سکتی ہے، اس کی کوئی قید نہیں ہے، بس آپ کے اندر جذبہ ہونا چاہیے، اور تعلیم کا رجحان بہت ضروری ہے معاشرے میں بھی اور انسانوں کی زندگی میں بھی۔ بہت شکریہ جی۔ اب نیکسٹ جو ہے آپ کا اسسٹنٹ کمشنر جو ہے اس کے حوالے سے کیا سیٹ اپ ہوگا آپ کا آگے کا؟ جی، سی ایس ایس کے اندر تقریباً 12 گروپس ہوتے ہیں جن کو ہم سروس کارڈرز کہتے ہیں۔ 12 کارڈرز ہوتے ہیں، یعنی گروپس ہوتے ہیں۔ ان میں سے جو ٹاپ کا گروپ ہے وہ پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس ہے، جو ٹاپرز چوز کرتے ہیں۔ پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کو پہلے ڈی ایم جی بھی کہتے تھے، ڈی ایم جی گروپ بھی کہتے تھے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو افسر پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس میں جاتے ہیں ان کی پہلی تعیناتی جو ہوتی ہے وہ اسسٹنٹ کمشنر ہوتی ہے۔ وہ پوری تحصیل کو ہیڈ کرتے ہیں ایز اسسٹنٹ کمشنر۔ پھر اس کے 4-5 سال بعد جو افسر ہیں وہ حکومت ان کو جو ہے وہ جہاں چاہتی ہے اس ضلع میں ڈپٹی کمشنر لگاتی ہے۔ پھر وہ ڈپٹی کمشنر سے ترقی کر کے کمشنر لیول پہ جاتے ہیں افسر۔ اور یہ جو میرا گروپ ہے پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس، اس کے افسر جو ہے وہ نارملی 21 گریڈ تک، 22 گریڈ تک جاتے ہیں اگر وہ محنت کریں اور قابل ہوں، اور پورے صوبے کے چیف سیکریٹری لگتے ہیں، پرنسپل سیکریٹری پرائم منسٹر کے۔ تو آپ امیجن کریں کہ اگر اللہ تعالیٰ اپرچونٹی دے کسی بھی افسر کو جو میرے گروپ کا ہے پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کا، کہ وہ چیف سیکریٹری صوبے کا بنے، تو یہ ایک کتنی ایمنس ایک فخر کی بھی بات ہوتی ہے علاقے کے لیے، اور آپ کے پاس ایک اپرچونٹی ہوتی ہے کہ آپ پورے صوبے کے جو مسائل ہیں، اور خاص طور پہ اپنے مسائل، علاقے کے جو مسائل ہیں، وہ آپ صوبائی لیول پہ ڈسکس کر سکتے ہیں، اس کے مسئلے حل کر سکتے ہیں۔ تو یہ پاکستان کی بیوروکریسی کا ایک بہت ہی اچھی سروس ہے پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس، اور ان میں یہ عہدے ہیں جن کا جو ہے وہ کوئی بھی افسر جو ہوتا ہے اس کو یہ اپرچونٹیز ملتی ہیں۔ بہت شکریہ جی ندیم صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ یہ تھے ندیم اورنگزیب چودھری صاحب، جنہوں نے حال ہی میں سی ایس ایس کا امتحان کمپلیٹ کیا اور اسسٹنٹ کمشنر کے عہدے پر فائز ہونے جا رہے ہیں۔ ہماری بھی دعا ہے ان کو اللہ پاک اور ترقی دے۔ ندیم صاحب کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ آپ نے جب سی ایس ایس کمپلیٹ کیا تو یقین مانیں یہاں کے تحصیل لورا کی عوام آپ کے لیے ایک خوشائن بات، انہوں نے آپ کے لیے بڑی مبارکباد پیش کی اور آپ کو بڑا اپریشیٹ کیا، تو ان لوگوں کے لیے کیا آخر میں پیغام دینا چاہیں گے؟ جی بالکل، میں نے جب سی ایس ایس پاس کیا تو لورا کی عوام نے بہت خوشی کا اظہار کیا، بہت مجھے اپریشیٹ کیا، اور میں نے ان کی محبت کو، ان کی اپریسیشن کو دیکھا، تو آپ یقین مانیں کہ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا کہ میں کتنا مشکور ہوں اپنے لورا کے لوگوں کا کہ انہوں نے اتنا زیادہ مجھے اپریشیٹ کیا۔ اور میں اپنے لورا کی عوام سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں نے آج جیسے آپ کو بتایا کہ پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس میں کافی اچھے عہدوں کے اوپر، بڑے عہدوں کے اوپر جو ہے وہ اپرچونٹی ملتی ہے افسران کو، تو میں جس بھی عہدے پر جاؤں گا میں انشاءاللہ میں اپنی عوام سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ لورا کے جو مسائل ہیں، لورا کے جو ایشوز ہیں، چیلنجز ہیں، ان کو پروونشل گورنمنٹ، نیشنل گورنمنٹ کے اوپر ان کو ہائی لائٹ کروں گا، ان مسائل کو حل کرنے کی
پوری کوشش کروں گا ان منتخب حکومت کے ساتھ مل کر تاکہ جو ہے وہ ہمارے لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ حل ہوں. اور اس کے علاوہ میری یہ کوشش ہے کہ میں جو ہمارے لورا کے نوجوان ہیں لڑکے لڑکیاں ان کی یوتھ کی جو ان کو اویئرنیس آگاہی دوں گا, اور سول سروس کے ایگزام میں ان کی بھی ہر قسم کی مدد کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوں. بہت شکریہ جی, یہ تھے ہمارے مہمان. اب ہم اجازت چاہیں گے آپ سے. اسی طرح کے مزید آپ سے ویڈیو لے کے آپ کے پاس حاضر ہوتے رہیں گے, اور اسی طرح کے اپنے علاقے کا ٹیلنٹ اور اپنے علاقے کی جو مہمان حضرات ہیں ان کے آپ کے ساتھ ملاقات کراتے رہیں گے. اجازت دیجیے گا. شاہ نواز عباسی کو خدا حافظ.